قرآن اور سائنس کی کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہر چیز کی وجہ جاننا چاہتے ہیں اور ہر بات میں دلیل مانگتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال رہے گی، کیونکہ سائنس کیا اور کیوں کی تشریح کرتے ہوئے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے، اور وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ کی تعزیرات میں سب سے بڑا جرم کاہلی ہے، اور اسی کاہلی کی پاداش میں مسلم پٹ رہا ہے۔ دنیا کی تمام بد اخلاقیوں اور ذلتوں کی وجہ جہالت ہے، اور جہالت کی وجہ سستی ہے۔ عموماً یہ شکایت سننے میں ہے کہ جی کیا کریں، بیگانوں کی حکومت ہے، اپنی حکومت ہوتی تو سب ہو جاتا۔ یہ ازرہائے لنگ قطعاً ناقابل سماعت ہے۔ اول یہ کہ حکومت نے تلاش علم کے لیے کچھ آسانیاں مہیا کی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوم، جن ممالک عرب، ایران، افغانستان وغیرہ میں آپ کی سلطنت ہے، وہاں آپ کون سا کمال دکھا رہے ہیں؟ جہالت کی گھٹائیں ہیں۔ قلم، پینسلیں، چاقو تک یورپ سے منگوائے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کسی چیز پر دیکھا ہے کہ میڈ ان ایران یا عرب لکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ 2-4 سال شاید اور انتظار کرنا پڑے، اس لیے کہ اسلامی ممالک میں علم کا تصور قطعاً بگڑ چکا ہے۔ ہم نے فقہی مسائل اور غلط سلط منطقی قضایا معراج علم قرار دے دیا۔ ہر جمعے کو لاکھوں مساجد سے اس موضوع پر تقاریر کے دریا بہائے جاتے ہیں۔ اب ہماری رگ رگ میں یہ تخیل اتر چکا ہے کہ خانقاہوں سے اللہ کے نعرے بلند کرنا، معراج تقدس، چند کتابیں پڑھ کر آنا انتہائی علم ہے۔ مطلب یہ پہاڑوں، دریاؤں، دھاتوں، پلوں، ریلوں، توپوں، جہازوں، طیاروں، ٹینکوں کا علم جو ہے وہ محض مادہ پرستی ہے، دنیا طلبی ہے۔ جناب، دین و دنیا کی اس محلی تفریق اور علم کے متعلق اس غیر اسلامی، غیر قرآنی، غیر فطری اور غیر خدائی تخیل نے ہی مسلم امہ کا ستیہ ناش کیا ہے۔ اس کی دین و دنیا ہر دو تباہ ہو چکے ہیں۔ جہالت کا پیکر ضعف کا پیکر بن چکا ہے۔ وجہ زلازل۔ صفحات گزشتہ میں عرض کیا جا چکا ہے کہ زمین کا پیٹ ایک دہکتی ہوئی بھٹی کی طرح ہے، پھر بھٹی کی طرح ایک چمنی کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کوہائے آتش فشاں اس بھٹی کی چمنیاں ہیں۔ اس کے ذریعے اندرون زمین کے بخارات باہر نکلتے ہیں۔ اگر لاوے کی کثرت یا کسی اور وجہ سے برکان کوہ آتش فشاں کا منہ بند ہو جائے تو یہ بخارات کوئی اور رستہ تلاش کریں گے۔ جہاں کہیں زمین کی نرم تہ ملے گی، اسے چیر کے زور سے نکلیں گے کہ زمین ہل جائے گی۔ جب کسی برکان سے دھواں نکلنا بند ہو جائے، برکان آتش فشاں، تو سمجھو کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ 1233 میں کلبیریا کے چھوٹے برکان کا دھواں بند ہو گیا اور مان زبردست جھٹکے محسوس ہوئے۔ 1799 میں جزائر انڈیز کے لپچو سے دھواں نکلنا موقوف ہوا۔ نتیجن ایسا زلزلہ آیا کہ شہر رموبیا کے 40,000 نفوس ہلاک ہو گئے۔ مسٹر مالٹ نے زلزلوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے جس میں 1600 قاف میم سے 1842 تک کے زلزلے درج ہیں۔ اس کے بعد ایک فرانسیسی محقق مسریزان نے 1850 کے زلزلوں کو گن ڈالا ہے۔ ان 3448 برس کے عرصے میں 6831 ایسے زلزلے آئے جن کا حال قلم بند ہوا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد انسانی ذہنوں سے اتر چکی ہے۔ یہ زلزلے اول تو تاریخ میں درج نہ ہوئے، اور جو درج ہوئے وہ محفوظ نہ رہ سکے۔ 1800 سے لے کے 1850 تک کے زلزلوں کو ذرا احتیاط سے قلم بند کیا گیا ہے۔ ان کی تعداد 3500 کے قریب ہے۔ اگر اب صرف 50 سال کے عرصے میں 3500 بھونچال آئے تو سوچئے 3448 میں یہ تعداد 213,000 ہونی چاہیے، لیکن ان کا حال نہیں ملتا۔ زلزلوں کی تقسیم۔ مسٹر مالٹ نے زلزلوں کو مندرجہ ذیل تقسیم کیا ہے۔ بڑے زلزلے، یعنی کہ جن کا اثر 1000 میل سے 2000 میل تک محسوس کیا جائے۔ متوسط درجے کے زلزلے جن کا 200 سے 400 میل تک محسوس کیا جائے۔ معمولی زلزلے جن کا اثر 100 میل سے 150 میل تک محسوس کیا جائے۔ تو مذکورہ بالا طویل عرصے میں 3448 عرصے میں صرف 212 بڑے زلزلوں کا حال ہمیں معلوم ہے۔ دوسری دفعہ 1800 سے 1850 تک ان زلزلوں کی تعداد 3500 ہے۔ ان اعداد سے نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہر سال ایک بڑا زلزلہ آتا ہے، اور چھوٹے زلزلوں کو بھی شامل کریں تو یہ اعداد 8 بن جاتی ہے فی ماہ تک۔ زلزلوں کی طاقت۔ زلزلوں کا مرکز زمین کے اندر 35 میل گہرائی میں ہے۔ اس مرکز میں زلزلے کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب یہ رو زمین کی تہوں کو چیرتی ہوئی اوپر کو اٹھتی ہے تو مقاوت کی وجہ سے راہ میں سست پڑتی ہے، اور اصل طاقت کی صرف 1% ایک کسر رہ جاتی ہے۔ تاہم یہ لہر اس قدر طاقتور ہے کہ رموبیا کے زلزلے نے بعض آدمیوں کو اٹھا کر 100 فٹ کی بلندی پہ پھینک دیا تھا، اور پومپائی اٹلی کے زلزلے نے 800 من کی چٹانیں
ہزار ہزار گز اوپر ہوا میں اچھال دی تھی۔ ان حقائق کے علم کے بعد حضرت امیر مینائی کے شعر میں کوئی مبالغہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں وہ مردود ہوں کہ ڈرتا نہیں ہوں، چرخ پہ پھینک دے زمین نہ کہیں۔ سطح زمین کا مد و جزر۔ زلزلوں کی وجہ سے سطح زمین کہیں بلند اور کہیں پست ہے۔ مثلاً جنوبی امریکہ میں 1835 میں ایک شدید زلزلہ آیا جس کا اثر 6 لاکھ مربع میل تک محسوس کیا گیا۔ سطح زمین سے 207 فٹ تک بلند ہو گئی تھی اور بعض ندیوں کی رفتار ڈھلوان کی وجہ سے تیز ہو گئی تھی۔ 1822 میں ایک زلزلہ امریکہ میں آیا جس کی وجہ سے جزیرہ سنٹامریا کی سطح 8 سے 9 فٹ بلند ہو گئی۔ یہاں حیوانات بحری کے پنجر آج بھی ملتے ہیں۔ ہندوستان میں دریائے اٹک کے دہانے سے کچھ دیر ایک علاقہ کھچ کہلاتا ہے۔ یہاں جون 1819 میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس کی وجہ سے شہر بھوج تباہ ہو گیا۔ خشکی کا 2000 مربع میل ایک خطہ پانی میں ڈوب گیا اور اس کے شمال میں ایک خطہ جو 50 میل لمبا اور 10 سے 16 میل تک چوڑا تھا 10 فٹ بلند ہو گیا۔ جزیرہ کنڈیا 135 میل لمبا کا کنارہ 25 میل ابھر آیا اور مشرقی گوشہ پانی میں ڈوب گیا۔ اس زلزلے کے متعلق جو 1835 میں ولوڈیا میں آیا تھا، ڈارون لکھتا ہے کہ زلزلے کی دوران میں زمین کی حالت اس ہلکی کشتی کی طرح تھی جو سمندر کے خطرناک لہروں کے تھپڑے کھا رہی ہو۔ یونان کے پاس ایک ساحلی مقام پر پہلے سمندر کی گہرائی 1400 فٹ تھی، اب صرف 200 فٹ رہ گئی ہے۔ بحیرہ روم پہلے ایک دریا تھا جس کا بحیرہ اقیانوس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اب یہ سمندر بن چکا ہے۔ پرانے زمانے میں افریقہ کا صحرائے اعظم پانی کے نیچے تھا، اس کے بعض حصے آج بھی سمندر کی سطح سے پست ہیں اور اقیانوس سے نہر کاٹ کر انہیں سیراب کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام کون کرے؟ زمین قدیم زمانے میں افریقہ اور برازیل آپس میں ملے ہوئے تھے، اگر انہیں آج بھی کھینچ کے ملایا جائے تو ایسا فٹ ہو جائیں گے جیسے پیالے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا اپنے مقام پہ رکھا جائے۔ اسی طرح شمالی امریکہ گرین لینڈ سے اور گرین لینڈ یورپ سے متصل تھا، نیز آسٹریلیا ہندوستان سے اور ہندوستان افریقہ سے ملا تھا۔ ان ملکوں کے درمیان سمندر آج بھی بہت کم گہرا ہے۔ قطبین پہلے گرم تھے، ان میں سے ہمیں بعض ایسے جانوروں اور درختوں کے آثار باقیہ ملے ہیں جو گرم ملک میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ حصے پہلے خط استوا کے قریب تھے، اب ہٹ کر شمال و جنوب کی طرف چلے گئے ہیں۔ قطب شمال سے 5-5 ہزار فٹ اونچے برفانی تودے کھسک کر اب یورپ کے قریب آ گئے ہیں اور علاقے کی آب و ہوا کو سرد بنا رہے ہیں۔ الغرض زمین کا کوئی اعتبار نہیں، معلوم نہیں کس وقت کھسک کر سمندر کے نیچے چلی جائے، ہمیں ہر وقت دھمکاتی رہتی ہے۔ سنبھل جایا انسان ورنہ اٹھا کر امواج سمندر کے حوالے کروں گی۔ سورہ حج میں ہے، اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک مہیب حادثہ ہوگا۔